کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے احبار کی کتاب اس کا 11واں باب، جانور جو کھائے جا سکتے ہیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب حیوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں، جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہوں اور وہ جگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ، مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے اور اس کے پاؤں الگ نہیں، سو وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، اور صافان کو، کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے اور اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور خرگوش کو، کیونکہ وہ جگالی تو کرتا ہے اور اس کے پاؤں الگ نہیں، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے، اور سور کو، کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی نہیں کرتا، وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا، یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن کے پر اور چھلکے ہوں تم انہیں کھاؤ، لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے اور رہتے ہیں لیکن ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں۔ تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں سے کراہیت کرنا۔ پانی کے کسی جاندار کے نہ پر ہوں اور نہ چھلکے، وہ تمہارے لیے مکروہ ہے۔ اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہیت کرنا ہے، سو یہ ہیں، عقاب اور استخوان، خار اور لگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کوے اور شتر مرغ اور چغد اور کوکل اور ہر قسم کے شاہین اور بوم اور ہڑگیلا اور الو اور کاز اور حواسل اور گدھ اور لک لک اور سب قسم کے بگلے اور ہدہد اور چمگادڑ اور سب پردار رینگنے والے جاندار جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، مگر پردار رینگنے والے جانداروں میں سے جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں، وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں، ہر قسم کی ٹڈی اور ہر قسم کا سلعام اور ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈا، اور سب پردار رینگنے والے جاندار جن کے 4 پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، اور ان سے تم ناپاک ٹھہرو گے۔ اور جو کوئی اس میں سے کسی کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ بھی اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب چارپائے جن کے پاؤں الگ ہیں پر وہ چرے ہوئے نہیں اور نہ وہ جگالی کرتے ہیں، وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں، جو کوئی ان کو چھوئے وہ ناپاک ٹھہرے گا۔ اور 4 پاؤں پر چلنے والے جانوروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہیں، جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے تو وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا، یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں، یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی اور ہرزون اور گوہ اور چھپکلی اور سانڈا اور گرگٹ، سب رینگنے والے جانداروں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کے مرے پیچھے ان کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر وہ مرے پیچھے گریں وہ چیز ناپاک ہوگی، خواہ وہ لکڑی کا برتن ہو یا کپڑا یا چمڑا یا بورا ہو، خواہ کسی کا کیسا ہی برتن ہو، ضرور ہے کہ وہ پانی میں ڈالا جائے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا، اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی کسی مٹی کے برتن میں گر جائے تو جو کچھ اس میں ہے وہ ناپاک ہوگا، اور برتن کو تم توڑ ڈالنا۔ اس کے اندر اگر کھانے کی کوئی چیز ہو جس میں پانی پڑا ہوا ہو تو وہ بھی ناپاک ٹھہرے گی، اور اگر ایسے برتن میں پینے کے لیے کچھ ہو وہ ناپاک ہوگا۔
اور جس چیز پر ان کی لاش کا کوئی حصہ گرے، خواہ وہ تنور ہو یا چولہا، وہ ناپاک ہوگی اور توڑ ڈالی جائے گی۔ ایسی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور وہ تمہارے لیے بھی ناپاک ہوں، مگر چشمہ یا تالاب جس میں بہت پانی ہو وہ پاک رہے گا، اور جو کچھ ان کی لاش سے چھو جائے وہ ناپاک ہوگا۔ اور اگر ان کی لاش کا کچھ حصہ کسی بونے کے بیج پر گرے تو وہ بیج ناپاک رہے گا، اور اگر بیج پر پانی ڈالا گیا ہو اور اس کے بعد اس کی لاش میں سے کچھ اس پر گرا ہو وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا۔ اور جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جو کوئی اس کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ کھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں مکروہ ہیں اور کبھی کھائے نہ جائیں۔ اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں میں سے جتنے پیٹ یا چار پاؤں کے بل چلتے ہیں یا جن کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں ان کو تم نہ کھانا، کیونکہ وہ مکروہ ہیں۔ اور تم کسی رینگنے والے جاندار کے سبب سے جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور نہ اسے اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجس ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ اس لیے تم مقدس ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ حیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے، تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتیاز کیا جائے۔ آمین اور آمین۔